تو SCBT میں جیسے میں انرول ہوا, اپنی ویب سائٹ بنائی, اسے 3 مہینے چلایا اور سیل کی, وہ تھی 65,000 میں سیل کی تھی میں. میرا وہاں سے فیس بک ایڈ سے ہوا تھا اسٹارٹ, ٹھیک ہے. وہیں سے جو تھی پھر ٹیلی مارکیٹنگ کی ٹیم بلڈ کی اور ویب سائٹس کی طرف آئے. اب الحمدللہ بہت زبردست جا رہا ہے. بیک گراؤنڈ کیسے آئے اس فیلڈ کے اندر؟ IT کی طرف اسٹارٹ سے رجحان تھا, تو میں نے آفس کو جوائن کیا تھا, کال سینٹر آپریٹر. ایک ہمارے مینیجر انہوں نے مجھے انرول کروایا SCBT میں, جس کا مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا. سر جو پاکستان میں ہے وہ تو ہے فیس بک ایڈ. UAE کا میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ گوگل ایڈ بہت زیادہ ہے. نہیں, SEO اور پیڈ ایڈز. گوگل ایڈ جو ہے وہ کوسٹلی بھی ہے ایک تو, SEO آپ کو لانگ ٹرم لے کے چلتی ہے اس چیز میں. اچھا, یہ جو ویب سائٹ سے آپ نے پیسے کمائے وہ اس کو کیسے مونیٹائز کیا تھا؟ گوگل ایڈسنس کے تھرو یا کسی اور ایڈ نیٹ ورک کے تھرو؟ میری جو بیسیکلی ایکسپرٹیز ہے وہ ان پہ جو ٹیکنیکل SEO میں ہی ہے. کنٹینٹ کتنا پوسٹ کیا اور اس کی کنٹینٹ ڈالنے کی کیا سپیڈ یا ویلوسٹی تھی؟ ہم جس نیش کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم اس کا الرٹ سیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اس میں کوئی نیو چیز آتی ہے وہ ہمیں الرٹس آتا ہے, ہم سرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں, کور کر لیتے ہیں, آرٹیکل اس کے اوپر جنریٹ کر لیتے ہیں. جس ویب سائٹ نے آپ کو زیادہ پیسے دیے تو وہ کتنے ٹائم میں رینک ہوئی تھی؟ نیش ریسرچ کرنے کے بعد کنٹینٹ میں AI سے ہی کروا رہا ہوں, جاسپر سے, ایڈسن AI سے اپلائی کر کے سیل. جاب کرنا یا اپنا سیٹ اپ رن کرنا, کیسے ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں؟ پر دیکھیں جاب اگر آپ وہاں پہ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اپرچونٹی نظر آتی ہے, جو اپنا ہے لائک اب بلاگنگ کا یہ ایک چسکا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ شوگر میلا ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی لگا رہنا چاہیے. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے ویسے؟ سر میں ابھی پڑھ رہا ہوں ورچوئل یونیورسٹی. کالج کے جو لڑکوں کو دیکھتا ہوں بھائی یونیورسٹی جاتے ہیں کرنا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے. آپ کر سکتے ہیں. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں تنویر ناڈلا. ایک اور سکسیس سٹوری. 21 سال کا نوجوان اور 21 سال میں بھی ابھی انٹر ہوا ہے بندہ, عظیم احمد تھہیم. ہی بلانگس ٹو مائی سٹی ملتان. اور یہ بچہ ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں, مطلب اس کا اس مہینے کا جو ریونیو تھا جو لاسٹ منتھ تھا اکتوبر, اس میں تقریباً 2.25 لاکھ روپے سے زیادہ رہا ہے. یہ جاب کرتے ہیں, SEO کو مینیج کرتے ہیں, SEO کی ٹیم کو مینیج کرتے ہیں, اپنے بلاگ رن کرتے ہیں, اور ساتھ ہی لنکڈ ان یا ایسے دوسرے پلیٹ فارم سے ریموٹ جابز بھی ہنٹ کرتے رہتے ہیں اور پروجیکٹس کر کے ڈیلیور کرتے رہتے ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اتنی ینگ ایج میں کیسے آن لائن فیلڈ کا خیال آیا, کتنی انویسٹمنٹ سے کام سٹارٹ کیا, کتنا ایک وقت دیتے تھے دن میں اس فیلڈ کو, کیا یہ کرنا اتنا آسان ہے, کیا اتنی ینگ ایج میں آپ ماشاءاللہ آج 2-2.5 لاکھ روپے پر منتھ پہ پہنچ چکے ہیں, اور ٹوٹل ان کا جو اب تک کا ریونیو ہے, یہ SCBT X بیچ 10 سے ہیں آئی اسکلز کے, ابھی تک ان کا جو ریونیو ہے تقریباً وہ 4-5 ملین روپیز سے کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ سے. کیسے یہ یہاں تک پہنچے اور آپ کے لیے لرننگ کے لیے کیا ہے ان کے پاس, یہ سب ان سے پوچھیں گے. جی عظیم, کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام سر, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. تو سناؤ بیک گراؤنڈ کیسے آئے اس فیلڈ کے اندر؟ اس فیلڈ میں ایسے آیا کہ میٹرک کے بعد سے اسٹارٹ لیا تھا. بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور کام نہیں کر سکتے تھے, بھائی میرے بڑے تھے نہیں, تو میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی کچہری میں. مجھے فیل ہوا کہ نہیں, IT کی طرف اسٹارٹ سے رجحان تھا, تو میں نے آفس کو جوائن کیا تھا, کال سینٹر آپریٹر. تو ساتھ ہی میں یوٹیوب پر جو ہے ویڈیوز وغیرہ لرن کرتا تھا, فیس بک ایڈ, HTML CSS, لیکن ایک روڈ میپ نہیں پتا تھا. میں نے فیس بک ایڈ کی کمپین رن کی, اپنے آفس کی پروڈکٹ سیل ہوئی, وہاں سے جو کلائنٹ وغیرہ آئے, تو وہاں کے جو تھے ہمارے مینیجر, انہوں نے مجھے انرول کروایا SCBT میں, جس کا مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا. تو SCBT میں جیسے میں انرول ہوا, اپنی ویب سائٹ بنائی, اسے 3 مہینے چلایا اور سیل کی, وہ تھی 65,000 میں سیل کی تھی میں نے روپیز میں. وہ .pk پاکستانی نیش تھی. تو وہ سیل کرنے کے بعد میں نے سر کو بتایا کہ مجھے ویب ڈیولپمنٹ اور یہ چیز میں نے کر لی ہے. تو میں نے اپنی آفس کی ہی ویب سائٹ کو ڈیزائن بھی کیا, اس کا کنٹینٹ بھی خود لکھا اور اسے رینک کیا. آج بھی وہ پہلے نمبر پہ رینک ہے. تو وہیں سے میرا کانفیڈینس بلڈ ہوا. ہمارے آفس کی برانچیز ہیں UAE میں. گوگل ایڈ جو ہے وہ کوسٹلی بھی ہے ایک تو, SEO کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو, اور دوسرا جو ہے SEO آپ کو لانگ ٹرم لے کے چلتی ہے اس چیز میں. اب میں نے وہ کلیئرٹی سیٹ اپ کیا ہوا ہے, وہاں سے میں دیکھتا ہوں لوگ فارم فل کر رہے ہیں. ہم گوگل ایڈ کی طرف گئے نہیں ہیں کیونکہ ہماری اپنی کافی ویب سائٹ جو UAE میں رینک ہے پہلے پیج پہ, تو اگر کلائنٹ وہاں سے نہیں آتا تو دوسری ویب سائٹ سے آ جاتا. اچھا, ملٹیپل مطلب وہ بنایا ہوا ہے, پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, زبردست. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ US سے گئے ہوئے ہیں, تو وہاں بھی آئی گیس لانچ کرنے کا ارادہ ہے. جی, وہاں کا میں نے اسٹارٹ لے لیا ہے. اچھا, یہ جو ویب سائٹ سے آپ نے پیسے کمائے وہ اس کو کیسے مونیٹائز کیا تھا؟ گوگل ایڈسنس کے تھرو یا کسی اور ایڈ نیٹ ورک کے تھرو؟ گوگل ایڈسن بھی تھا اس میں, اور
اور یہ 2 پہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. تو اس کو رینک کرنے کے لیے کیا کیا؟ مطلب سٹارٹ کیا سے کیا، کتنے آرٹیکلز پوسٹ کیے، آن پیج کیسے باقیوں سے الگ تھی، آف پیج کتنی کی، اور کب آ کے پیسے ملے آپ؟ میری جو بیسیکلی ایکسپرٹیز ہے وہ آن پیج اور ٹیکنیکل SEO میں ہی ہے. تو ریسرچ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی بیس جو اسٹرانگ ہے ویب سائٹ کی تو رینک کرنا پاسبل ایزی ہے. اچھا، بیس کس طرح کی اسٹرانگ ہو؟ ریسرچ ہونی چاہیے، کمپیٹیٹر انالیسس، کی ورڈ ریسرچ. اسٹیپ نمبر 1 آپ نے نش چوز کر لیا، کر لیں. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ کمپیٹیٹر کو انالائز کرنا. مطلب آپ جس نش میں آپ نے چوز کیا اس میں کمپیٹیٹرز کو آپ کمپلیٹلی انالائز کرو گے. اوکے، اسٹیپ 3. اس کے بعد ہم کی ورڈ ریسرچ کریں گے، اس کی پراپر ایک کلسٹر بنائیں گے کی ورڈس کا. اس کے بعد ہم کنٹینٹ کی طرف آئیں گے اس کی. اب یہاں پہ میں نے جو کافی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ٹیکنیکل SEO کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اب میں نے ایسی لوکل SEO کی ویب سائٹ کو اٹھایا جو کہ جن کو ہٹ لگی ہوئی تھی. جب ان کی Ahrefs سے ویب سائٹ ہیلتھ کو انالائز کیا 36 44 جب میں نے ان کی فکس کیا تو تقریباً 1 ہفتے بعد وہ سائٹ دوبارہ رینکنگ کی طرف آ گئی. ہاں، Ahrefs ویب ماسٹر ٹولز ایک بہت زبردست ٹولز ہیں اور فری آف کاسٹ ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، Ahrefs ویب ماسٹر ٹولز میں جائیں، اس میں اپنی ویب سائٹ جا کے آپ سبمٹ کر دیں. جب سبمٹ کریں گے تو Ahrefs آپ کی ویب سائٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کو مانیٹر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا، آپ کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس کی ہیلتھ 100 سے ڈاؤن آتی ہے تو آپ کو ایک الرٹ ای میل آتی ہے. تو آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے، آپ اس کو جائیں، آڈٹ کریں اور جو بھی ایشو ہے اس کو ریزالو کریں. تو میں آپ سب کو یہ سجیسٹ کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ چلا رہے ہیں تو اس کو Ahrefs کے ویب ماسٹر ٹولز میں ضرور سبمٹ کریں. اچھا، یہ کام ہو گیا. اب نیکسٹ کنٹینٹ کتنا پوسٹ کیا اور اس کی کنٹینٹ ڈالنے کی کیا سپیڈ، یہ ویلوسٹی تھی؟ جسٹ آرٹیکل ہم نے یعنی کہ لکھوا لیے، لکھوانے کے بعد پوسٹ کی ہوم پیج کر کے جو ہمیں سکھایا گیا. اس کے بعد ہم نے اس کا ہوم پیج ڈیزائن کیا. ڈیزائن کرنے کے بعد ہم سوشل میڈیا لازمی بنانے ہیں ان کے. اوکے، سوشل میڈیا ہینڈلز بنا لیے. سوشل میڈیا بنانے کے بعد جب وہ ویب سائٹ اب امپریشن آنے لگ گئے، وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے اسٹارٹ میں اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں لیتا. پھر 1 مہینے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو ویب سائٹ ہے وہ اپنی کنڈیشن میں آ رہی ہے. اور ساتھ ہی ہم ایک ایگریسو اپروچ کے ساتھ کنٹینٹ جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. اور جیسے کنٹینٹ پوسٹ ہوتا رہتا ہے ادھر سے ہم Ahrefs کا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ الرٹس آ جاتے ہیں. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، بعض اوقات آل ٹیکسٹ مس ہو جاتے ہیں یا اس طرح وہ الرٹس آتے ہیں، ان کو ہم ساتھ ساتھ فکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بزنس سائٹیشنز کرنی ہے جس کنٹری میں ہم کر رہے ہیں. اوکے. نیکسٹ جو ہے کمپیٹیٹر انالائز کرنا ہے کہ اس کے کس طرح کے بیک لنک بنے ہوئے ہیں. اگر پاسبل ہے کہ ہم وہ بیک لنک وہاں پہ بنا سکتے ہیں، ہم نے وہ اسٹارٹ کر لینے 10-12 ڈیلی کے بیک لنک. کنٹینٹ ساتھ ویسے ہی چلتا رہے گا، کنٹینٹ پوسٹ کرتے رہنا، رک نہیں جانا. اگر ہم مثال کے طور پہ ہم 1 ہفتے بعد کر رہے ہیں، ہم نے 1 ہفتے بعد ایک آرٹیکل ڈالا. اوکے. پھر پیچھے ہمارے پاس آرٹیکل کا بیک اپ کم ہے، پھر ہم 2 ہفتے بعد ایک آرٹیکل. پھر وہ ایک بہت مزے کا گوگل الرٹ، ہم جس نیش کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم اس کا الرٹ سیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اس میں کوئی نیو چیز آتی ہے وہ ہمیں الرٹس آتا ہے، ہم سرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں، آرٹیکل اس کے اوپر جنریٹ کر لیتے ہیں. پہلی تو چھوڑو، پہلے تو آپ نے بتایا کہ 3 مہینے میں 65,000 کی بکی تھی. جس ویب سائٹ نے آپ کو زیادہ پیسے دیے تو وہ کتنے ٹائم میں رینک ہوئی تھی؟ سر میرا بلاگنگ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس رہا ہے جو اب میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے ویب سائٹ نیش ریسرچ کی. نیش ریسرچ کرنے کے بعد کنٹینٹ میں AI سے ہی کروا رہا ہوں، جاسپر سے. AI کنٹینٹ ورک کر رہا ہے؟ سر یہ اتنا زیادہ سسٹین نہیں رکھ سکتا، یہی مسئلہ، یہ نہیں رکھ سکتا. تو میں ایڈسن یا ایزو کو اپلائی کر کے سیل. جاب کرنا یا اپنا سیٹ اپ رن کرنا، کیسے ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہو؟ پر دیکھیں جاب اگر آپ وہاں پہ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اپرچونٹی نظر آتی ہے تو بیسٹ ہے. جو اپنا ہے لائک اب بلاگنگ کا یہ ایک چسکا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ شوگر میلہ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی لگا رہنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بلاگ ویب سائٹ پہ جو چیز میں نے ایشوز فیس کیے ہوتے ہیں وہ جب آفس کی ویب سائٹ میں آتے ہیں وہ مجھے حل کرنے میں بڑی آسانی جو ہے وہ ہوتی ہے. میں نئی چیزیں اب جیسے جاسپر کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. اب یہ ویب سائٹ جو میں نے بنائی یہ تقریباً 15 دن تک اس کا گراف اوپر رہا، یہ ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے، ایڈسنس اپروول کے لیے آپ اس کو زیادہ یوز؟ ہاں، ایڈسن اپروو کروا لیا، ایز کروا کے سیل کر لی. اچھا، ایڈسنس اپروو سائٹ کتنے کی بک جاتی ہے ویسے؟ سر جو پاکستانی ہے یہ تو ویسے ڈیپینڈ کرتی ہے ٹریفک پہ اور لینے والے بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس حساب سے چیپ دیتے ہو؟ ہاں جی. کتنے میں پھر بھی؟ سر اگر ایڈسن اپروو ہے پاکستانی ہے تو 50 کی بھی چلی جاتی ہے، 60 کی بھی. اگر باہر ہے پریمیم کنٹری کی وہاں کی ٹریفک ہے تو پھر زیادہ کی جاتی ہے. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے ویسے؟ سر میں ابھی پڑھ رہا ہوں ورچوئل یونیورسٹی سے. BS کر رہے ہو؟ اوکے. اب جو آپ کے ایج فیلوز جو بھی BS کر رہے ہیں یا بھی کالج سے فری ہوئے ہیں ان کو کیا مشورہ دو گے؟ سر مجھے تو بہت ایزی رہا ہے مینیج کرنا، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی میں اب کوئز اور اسائنمنٹ ہماری آن لائن آتی ہیں، اور جب پیپر ہوتے ہیں تو آفس میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں، تیاری کر لی اور پیپر دیا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی کر رہے ہیں. اب میں کالج کے جو لڑکوں کو دیکھتا ہوں بھائی یونیورسٹی جاتے ہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے. آپ کر سکتے ہیں مینیج، مطلب کام بھی مینیج اور ساتھ ہو جاتا ہے. چلیں جی، یہ تھے عظیم اور ان سے ہم نے کوشچن پوچھے اینڈ وشنگ ہم گڈ لک. جا دیجیے، اللہ حافظ.